کیسے ہیں بھائی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سب خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حکم کریں بھائی۔ حضرت آپ سے سوال پوچھنا تھا ہمیں جی سر۔ حضرت امام علیہ السلام کی قرآن میں موجودگی کے بارے میں۔ جیسے ہم نے ایک آپ کی ویڈیو دیکھی ہے اور عبداللہ جروار صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ سورہ مریم میں امام علی علیہ السلام کا نام ہے، آیا اس طرح ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ تو جب ہم قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے اندر جب اس کا معنی پڑھتے ہیں تو اس کے اندر امام علیہ السلام کا نام کہیں ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کے اندر تو آپ نے یہی ترجمہ لکھا رہتا پڑھا ہے نا، جیسے ترجمہ نواسب کا نا، ترجمہ منحرف لوگوں کا ہے، اور وہ ترجمہ غلط ہے۔ آپ کہتے ہیں نام نظر نہیں ہے، خود پڑھ رہا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا علیہ السلام، کہتا ہے ترجمے میں نام نہیں رکھا نا، وہ ترجمہ قرآن آپ غلط کرنا چاہو غلط کر سکتے ہو نا۔ نہیں، جیسے ہم ایک عام انسان ہیں، ہم تو جو ترجمہ ہوگا، میرے پاس قرآن کا مصحف موجود ہوگا، ہم اسی کے بیسس پر اپنا اللہ نے جو ڈیسیجن لفظ لیں گے۔ بھیجا نا، اللہ نے ترجمے تو نہیں بھیجا نا، اللہ کی جانب سے جو نازل ہوا ہے وہ قرآن کے الفاظ نازل ہوئے، ترجمہ تو لوگوں کا کام ہے نا۔ اب اگر مترجم کو پتہ نہیں ہے، مترجم اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کا ترجمہ کرے کہ وہ جس کی تعریف کی گئی ہے وہ اللہ کی رسول ہے، وہ اس نے ترجمہ کیا، نام کا اس نے ترجمہ کیا۔ محمد کا کیا نام ترجمہ ہے؟ محمد کا ترجمہ ہے وہ جس کی تعریف کی گئی ہے۔ تو پھر آپ جب وہ پڑھیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین معه اشداء علی الکفار، اگر ترجمہ وہ کوئی اسی طرح کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لفظی ترجمہ کر دے، تو پھر آپ کہیں گے کہ بھئی یہاں پہ نبی کا نام بھی ہمیں نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو مترجم کا کام ہے، اللہ نے تو نام نازل کیا ہے، اب مترجم نے وہ آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ کے اپنا کام ہے نا۔ میں نے تو احادیث دکھا دی بھئی اہل بیت علیہ السلام کی دونوں طریق سے، شیعہ طرق سے اور مخالفین کے طرق سے حدیث موجود ہے کہ یہاں پہ جو نام ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کا اسم شریف ہے۔ آپ مخالفین کے طرق سے ایک حدیث دکھا پائیں گے؟ مطلب شیعہ ترک میں تو ہے، لیکن مخالفین کے طرق سے ایک حدیث دکھا دی ہے۔ مطلب ہم دیکھے نہیں ہے والی ویڈیو آپ کی وہ لوگوں نے جس میں آپ نے مخالفین کی جب طرف سے کال کیا دکھائی تھا ہے نا اس ویڈیو۔ مسئلے پہ، ہم نے جب احادیث دکھا دی تھی اس وقت دکھایا تھا، ابھی آپ کو دوبارہ دکھا دیتے ہیں بھائی، جی دکھا دیتے ہیں ایک منٹ۔ محترم ناظرین، یہ کتاب شواہد التنزیل بقواعد التفضیل، انڈیا سے انڈیا سے، سن لو انڈیا والے، کیا آپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، آپ کو تو پڑھتے بھی نہیں ہوں گے نا، آپ تو وہ سانسکرت والے رسم الخط پڑھتے ہیں، اردو پڑھنا آتا ہے آپ کو؟ الف بے پڑھنا تھوڑا آتا ہے؟ پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا ہاں تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اوکے، یہ سورہ مریم، یا حافظ اسکانی حنفیہ، اس نے حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلی کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب معراج کو میں آسمان پہ گیا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اپنے دائیں جو اس کا ونگ ہے، دائیں جو پر ہے اس پہ مجھے حمل کیا، ٹھیک ہے نا، دائیں شہپر پہ، تو مجھ سے سوال کیا گیا آپ نے زمین پر اپنا خلیفہ جانشین کس کو بنا کے آئے ہیں آسمان پر؟ فقلت خیر اہلہا لہا اہلا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اخی و حبیبی و سحری ابن عمی، میں نے کہا زمین میں نے اس کو شخص کو اپنا خلیفہ جانشین بنا کے آیا ہوں آسمان پر جو زمین میں سب سے بہترین ہے، وہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میرے بھائی، میرے محبوب، میرے داماد، میرے چچا کے لڑکے۔ پھر ندا آیا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحبہ، ندا آیا کہ کیا تم ان سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا نعم یا رب العالمین، میں نے کہا جی ہاں یا رب العالمین، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ فرمایا احبہ ومر امتک بحبہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کیا کرو، اپنی امت کو بھی حکم دو کہ ان سے محبت کرے۔ فإنی انا العلی الاعلی، میں علی ہوں اور میں اعلی ہوں، علی جو ہے اللہ کا اسم ہے، میں علی ہوں اور میں اعلی ہوں۔ اشتقت له اسما من اسمائی اسما فسمیته علیہ، میں نے ان کا نام خود رکھا ہے، ان کا نام مبارک، اسم مبارک اپنے نام سے مشتق کیا ہے اور میں نے ان کا نام علی علیہ السلام رکھا ہے۔ فہبط جبرائیل فقال، جبرائیل میرے پاس آیا اور کہا ان اللہ یقرأ علیک السلام ویقول لک، اللہ تعالیٰ تجھے سلام بیچتا ہے، یعنی زمین پر جب واپس آئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے اقرا، یہ آیا پڑھو۔ قلت وما اقرا، کون سی آیا پڑھوں؟ کہا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِ اللَّهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے آل ابراہیم علیہ السلام کو رحمت عطا کی
اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے لسان صدق علی علیہ السلام کو قرار دی ہے. حدیث ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ مخالفین کے کتب سے. یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ حاکم حسکانی کی کتاب ہے. ایک منٹ خاموش. حاکم حسکانی، شواہد التنزیل، حاکم حسکانی، عبید اللہ ابن عبداللہ ابن احمد المعروف بالحاکم الحسکانی الحذاء الحنفی النیسابوری. یہ کون ہے حاکم حسکانی؟ حاکم حسکانی یہ ہے بھائی، میں آپ کو تمہاروں بتانا. یہ کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ للذہبی، تذکرۃ الحفاظ جزء ثالث، ذہبی صاحب کی، ٹھیک ہے نا، الذہبی. چاپ حیدرآباد دکن سنہ 1334. اب 1447 ہے، یعنی آج سے 113 سال پہلے یہ کتاب چھپی حیدرآباد دکن میں. پہلے حیدرآباد دکن میں وہاں بہت کتاب اسلامی کتابیں بہت چھپتی تھیں. اچھا، الحسکانی شیخ متقن ذو عنایت تامہ بعلم الحدیث. یہ ہمارے اہل سنت کے مشائخ میں سے ہیں اور بہت ہی ان کی محنت ہے علم حدیث پر. یہ ابی عبداللہ حاکم نیسابوری کے استاد ہیں. اوکے، یہ صحیح ہے. جی سر ٹھیک ہے. تو یعنی جو یہ ہمارے پاس جو مصحف قرآن ہے اس کے اندر جو ترجمہ لکھا ہے تو وہ یعنی ترجمہ تو لوگوں کا کام ہے بھائی، وہ ترجمہ تو نہیں کریں گے نا، وہ تو نہیں کہیں گے کہ اس میں امام علی علیہ السلام کا نام ہے، وہ نام کا ترجمہ کریں گے نا. ہاں، جیسے یہاں پر آیا تھا تو یہاں پہ ترجمہ کچھ اور لکھا ہے. ہاں، نام کا ترجمہ کیا نا. جی جی آپ ٹھیک ہے، شکریہ. موسیٰ ہے یا کچھ ہے، مثلا یوسف ہے، اس کا نام کا ترجمہ کرو، پھر کہتے یوسف کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے نا. اوکے جناب، صحیح ہے. پھر انس بھائی اوکے، گڈ نائٹ. گڈ نائٹ. سو جاؤ، سو جا. نہیں، مذاق کر رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامتی دے.